السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، اور جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوفتے کا سالن، جو آج ہم سحری میں کھائیں گے۔ بیٹے نے میری فرمائش کی تھی کہ میں واپس جانے والا ہوں تو مزیدار چیزیں جو ہیں وہ مجھے آپ بنا کے کھلا دیں، تو میرا بہت ہی دل چاہ رہا ہے کہ کوفتے کا سالن کھانا ہے، تو آج آپ کوفتے کا سالن بنائیں۔ تو بس اب میں وہی کوفتے کا سالن جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں۔ ویسے تو تقریباً میں اپنے ہر ولاگ میں اپنی ڈیلی روٹین، اپنی لائف اسٹائل اور اپنی ریسیپیز وغیرہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، مگر آج میں نے سوچا کہ میں جو ہے اپنے زندگی کے کچھ ایسے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جو میری زندگی میں آئے، اور میں نے کچھ ایسا کیا کہ جس سے میری زندگی میں بہت فرق پڑا۔ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن اور فرسٹریشن، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر گھر میں ہر دوسرا شخص اس سے چیزوں کا شکار ہے، اور میں بھی ایک وقت آیا کہ ان چیزوں کا شکار ہوئی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو خود ہی بغیر کسی دوائی کھائے یا بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالا، جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹافٹ سے لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ پہلے تو جب کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ بس بہت ٹینشن ہو رہی ہے، یہ بہت ڈپریشن ہو گیا ہے، مگر اب تو جیسے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہے، بہت زیادہ انزائٹی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے میرے ڈپریشن کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب تک تو میں کراچی میں تھی تو میں بڑی مطمئن تھی اور بہت صحیح تھی، اور میں جب بحریہ شفٹ ہونے لگی تو میں بڑی خوش تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں بحریہ جاؤں گی تو وہاں کی لائف اسٹائل، وہاں کا ماحول اور وہاں کی چیزیں وہ مجھے بہت اٹریکٹ کر رہی تھیں، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، اب میں بحریہ شفٹ ہونا ہے اور میں وہاں کے لائف اسٹائل اور وہاں کے ماحول میں زیادہ ریلیکس فیل کروں گی۔ اچھا، اس وقت میرے بچے بحریہ آنے کے لیے بالکل بھی ایگری نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں بحریہ نہیں جانا، مگر میں نے کہا نہیں، مجھے بحریہ شفٹ ہونا ہے، تو خیر ہم لوگ بحریہ آ گئے۔ ابھی مجھے بحریہ آئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے جو ہے کووڈ ہو گیا۔ اس وقت کراچی والا میرا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، تو ہم لوگ اس وقت گھر میں ٹوٹل 7 ممبرز تھے۔ 2 میرے بیٹا اور بہو تھے، اور ایک میرا کام والا بچہ تھا، اور اس کے علاوہ 2 میرے بیٹے اور تھے، اور ایک میری بیٹی تھی، اور ایک میں تھی۔ چھوٹے والے بیٹے کو اپنے دوست سے ہوا، وہ گھر جب آیا تو اس سے مجھے ہوا، اور میرے سے میرے دوسرے والے بیٹے کو ہو گیا۔ اب 3 لوگوں کو جو ہے وہ کووڈ ہو گیا۔ اب ہم کراچی گئے، ہم نے سارے گھر والوں کا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ 3 لوگوں کو اس کا کووڈ ہوا ہے، باقی لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو بس ہمارا یہ 1 یونٹ گھر تھا، تو آدھے لوگ اوپر شفٹ ہو گئے، آدھے لوگ نیچے تھے، اور مسلسل پھر یہ ہوا کہ اب طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اور اس دوران بہت زیادہ اموات وغیرہ بھی کووڈ کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کو سن کر مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہونے لگ گیا تھا۔ اور اس سے پہلے میری بڑی سسٹر جو تھیں وہ بھی کووڈ کی وجہ سے کافی زیادہ بیمار ہو چکی تھیں۔ اب میں جو ہے وہ ڈپریشن کے فیز میں اور انزائٹی کے فیز میں آنا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اپنا گھر کم اور ہاسپٹل وہ زیادہ لگ رہا تھا، کیونکہ نیچے کے فلور والوں کو کووڈ ہوا ہوا تھا، اور اوپر کے جو فلور میں لوگ تھے، جیسے میری بہو تھی، اس کے یہاں ڈلیوری وغیرہ تھی، تو وہ اس کی طبیعت الگ خراب تھی، اس کی کچھ کڈنی میں انفیکشن وغیرہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بھی طبیعت خراب تھی۔ اب واحد جو پورے گھر میں صحت یاب جو تھا وہ میرا کام والا بچہ تھا اور میری بیٹی تھی۔ تو بس میری بیٹی نے اس دوران بہت زیادہ میرا خیال رکھا اور بہت زیادہ میری خدمت کی، اور میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ بس مجھے ایک تو بہت زیادہ وہم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھے گا یا مجھے کوئی ٹچ بھی کرے گا تو اس کو جو ہے اس کی کوئی جو بیماری ہے وہ مجھے لگ جائے گی۔ بس اس وجہ سے میں نے اپنا بیڈ جو ہے وہ بالکل الگ کر لیا تھا، اور میں اس بیڈ پہ کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی، اور مجھے اس گھر میں اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی، اور مجھے کیوں گھبراہٹ ہوتی تھی میں یہ بھی آپ کو کسی اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گی۔ وہ میرا یہ والا ولا نہیں تھا، وہ دوسرا ولا تھا جو میں بحریہ آئی تھی تو پہلے میں وہ وہاں پہ رہی تھی، تو مجھے وہاں اتنی زیادہ گھبراہٹ تھی کہ میں گھر کے اندر تو بیٹھتی ہی نہیں تھی، میں سارا ٹائم اوپر ٹیرس پہ بیٹھی ہوتی تھی۔ کہ بحریہ آنے کے تقریباً 1.5 سال تک میں نے بہت مشکل ٹائم کا گزارا تھا، مگر الحمدللہ اب جو ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور اب جو ہے میں بہت اللہ کا شکر ہے کہ سکون سے ٹائم اپنا گزار رہی ہوں۔
کیونکہ اس گھر کا مسئلہ الگ تھا اور بیماری کا مسئلہ تھا وہ بھی تھا۔ 2000 years later. میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت 5 وقت کی بہت نمازی اور بہت میں مذہبی قسم کی کوئی خاتون ہوں، مگر یہ تھا کہ میں نماز وغیرہ پڑھتی تھی، مگر جب یہ بیماری ہوئی تو بس اتنا لاغر ہو چکی تھی کہ 2 قدم چلتی تھی تو سانس پھولتی تھی۔ اور جن جن کو کووڈ ہوا ہوگا ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس بیماری میں کتنی زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے۔ تو بس میرا تو نماز پڑھنا بھی چھوٹ گیا تھا اور نماز پڑھنا بھی چھوٹ گیا تھا۔ خیر پھر بہرحال آہستہ آہستہ تھوڑی طبیعت بہتر ہونے لگی تو نماز وغیرہ بھی پڑھنا شروع کیا، اور اس کے علاوہ بس کہیں آنا جانا بالکل چھوڑ چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے یوٹیوب وغیرہ میں جب میں نے کافی چیزیں سرچ کی تو بس میرا ایک ہی یہ ہوتا تھا کہ میں موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتی تھی اور مذہبی چینلز دیکھتی تھی اور سورت وغیرہ کا دیکھتی تھی کہ کون سی سورت سے ہم پڑھ کے اپنے آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی سے نکال سکتے ہیں۔ بس اسی دوران پھر مجھے پتہ چلا کہ سورہ رحمان سے کس طرح تھیراپی کی گئی کووڈ کے مریضوں کی، اور جب سورت ساری رات لگا کے رکھی تو آئی سی یو میں جو مریض تھے ان کو اس سورت سے کتنا افاقہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو میں بالکل پڑھ نہیں پا رہی ہوں، تو میں بھی کیوں نہ روزانہ رات کو سورہ رحمان کی تلاوت سننا شروع کروں۔ بس پھر اس کے بعد یہ میرا روز کا معمول ہو گیا کہ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت سننا شروع کی، اور اس کے بعد میری زندگی میں آہستہ آہستہ ایسا فرق آنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی، اور یہ میرے اپنا آزمایا ہوا ہے، اور میں یہ آج تک اگر کبھی بھی میں ڈپریشن کے یا فرسٹریشن کے فیس میں جاتی ہوں تو میں یہ سنتی ہوں۔ میں نے اس کے بعد جب یہ سننا شروع کیا تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ میری زندگی میں اتنا فرق آیا کہ آہستہ آہستہ میں بیماری کے فیس سے نکلنا شروع ہو گئی، اور ڈپریشن جو مجھے اس بیماری کی وجہ سے ہو گیا تھا تو میں ان سب چیزوں سے نکلنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میری طبیعت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ بیماری کے دوران اور جب اس کے بعد جب وہ بہتر ہونے لگی تھی تو میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں روتی تھی، کیونکہ میں کچن میں جاتی تھی، مجھے چکر آتے تھے، میں کھانا نہیں بنا سکتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ میں تو دیکھو اتنی کام کرنے والی انسان تھی، یہ مجھے کیا ہو گیا، کیا میں زندگی بھر کھانا نہیں پکا سکوں گی یا میں کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ 1 ڈیढ़ سال میری کنڈیشن جو تھی وہ بہت خراب رہی، مگر میں نے سورہ رحمان کی تلاوت جو تھا وہ سننا نہیں چھوڑا۔ 1 ڈیढ़ سال میں نے مسلسل سورہ رحمان کی تلاوت سنی، اور اس کے بعد انزائٹی ڈپریشن کہاں گیا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اب مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ کبھی مجھے انزائٹی یا ڈپریشن بھی ہوا تھا، اور جو نیند مجھے نہیں آتی تھی وہ بھی آنے لگی۔ اور اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔